السلام علیکم۔ کیا بہت ہی پرانی یادیں آپ نے یاد دلا دیں۔ یہ حبل اللہ رسالہ کا ایک پیج ہے، اور یہ سوال و جواب جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیے جاتے تھے، بہت ہی پیارا دور تھا۔ حبل اللہ رسالے کا ہمیشہ انتظار رہتا تھا، اور سب سے پہلی چیز جو حبل اللہ رسالے میں پڑھی جاتی تھی وہ ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب ہوتے تھے، ایک علمی سمندر۔ اور یہ دیکھیں اوپر یہ طارق نسیم لکھا ہوا ہے، یہ محمد حنیف کے بڑے بیٹے ہیں، ناخلف باپ کے ناخلف بیٹے۔ جب یہ مسئلہ اٹھا سجدہ تعظیمی کا، تو بات ہی جب گروپوں میں ہو رہی تھی، اب تو خیر قصہ ماضی بن گیا، لیکن اس وقت انہوں نے اپنے باپ کا دفاع کیا قرآن و حدیث کے مقابلے میں، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو جو بالکل قرآن و حدیث کا موقف ہے، رد کر دیا اس ناخلف انسان نے، ناخلف باپ کے ناخلف بیٹے نے۔ انہوں نے بہت ہی زیادہ جماعت کا نقصان کیا ہے، باپ بیٹے دونوں نے۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رہے، جیسے سہیل خان، یہ لاہور میں جن کی وفات ہو گئی ہے۔ کراچی میں پہلے رہتے تھے، پھر سرگودا میں آئے، پھر لاہور میں آئے۔ جماعت کا بھی بہت زیادہ انہوں نے مال ضائع کیا اور کھایا بھی، اور جماعت کو جو نقصان پہنچایا یہ اصل چیز ہے۔ جماعت کے موقف کو انہوں نے پیچھے کر کے، پہلے 2-3 مہینے تو ان کا موقف صحیح رہا، لیکن جب محمد حنیف نے نظم کا ڈنڈا چلایا تو اس کے غبارے سے آواز نکل گئی سہیل خان کے۔ یہ سارے بڑے مجرم قسم کے لوگ ہیں، قاری خلیل الرحمن ہوں، منور سلطان ہوں، یا یہ طارق نسیم ہو، یا وہ تحسین خالد جو محمد حنیف کا دوسرا بیٹا امریکہ میں ہوتا، وہ بھی کافی عرصے درست موقف پر رہا، لیکن جب والد صاحب نے اور والدہ نے زور ڈالا، پھر اس نے بھی اپنا موقف تبدیل کر لیا، مشرکانہ موقف اپنا لیا، حافظ قرآن ہونے کے باوجود۔ بلکہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے بتایا کہ والد صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اور جب انہوں نے درست موقف اپنایا ہوا تھا تو محمد حنیف نے اتنے غصے سے ٹیلی فون پٹک دیا اور گر گئے، اور ان کی اہلیہ نے بعد میں ان کو فون کیا کہ باپ کو مارنا چاہتے ہو، کیوں نہیں باپ کا موقف اختیار کرتے؟ تو اندازہ لگائیے ان کو باپ زیادہ عزیز تھا اللہ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن میں سورہ لقمان میں کہی کہ دیکھو ماں باپ بھی اگر شرک کے لیے کہیں تو ان کی بات، دونوں کی بات نہیں ماننی ہے، کیونکہ میرے پاس آنا ہے، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے قیامت کے دن۔ اس دن یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ تو حافظ قرآن صاحب نے، اسی طرح خالد عزیز حافظ قرآن گزرے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک کے اپنے محلے والے اور جو ایک چھوٹی سی ان کی ٹولی بنی ہوئی تھی اس ٹولی کا ساتھ دیا۔ سب نے یہی معاملہ کیا، اکثریت نے۔ عبداللہ عمر دورانی نے اندازہ لگائیے، بس صرف یہ جماعت کا امیر بننے کا شوق پورا ہو گیا، چاہے ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے محمد حنیف کے ساتھ، اس کو یہ تو منظور ہے، لیکن ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اس کو جنت میں جانا گوارا نہیں۔ یہ سب کا یہی حال ہوا ہے ان سرفروں کا۔ باقی کچھ اتنے زیادہ سمجھدار قسم کے لوگ تھے، وہ بھی حالانکہ اللہ کے سجدے کے قائل ہیں، لیکن پھر بھی جماعت کے اندر دوبارہ واپس چلے گئے کہ جماعت کیسے چھوڑیں جی، اللہ کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہمیشہ کی جنت کو چھوڑا جا سکتا ہے، جماعت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ عبدالحفیظ ٹیکسلے والے، اور یہ ارشد ظفر راولہ کوٹ والے، نیاز اللہ درگئی والے، ان لوگوں نے بڑی کمزوری دکھائی ہے اس معاملے میں۔ اور بھی کتنے ہیں جو چمٹے ہوئے ہیں، جماعت کہتے ہیں ہمارا عقیدہ تو اللہ والا نہیں، حتیٰ کہ انہوں نے سجدہ تعظیمی کے بنیاد کے اوپر ایک مسجد بنائی ہمارے گاؤں چکری قلعہ میں علیحدہ، ہمارے کزن آصف صاحب وہ وہاں کے ناظم بنائے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد حنیف کو اللہ پکڑے گا، نام کس طرح پکڑے گا، کیونکہ محمد حنیف نے اختیار کیا، اور بلکہ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ پکڑے گا نا، انہوں نے ایک دوسرے کو سجدہ کیا نا، ہم تو نہیں کیا، ہم تو اللہ ہی کو مانتے ہیں، لیکن جماعت کی وجہ سے اسی شرک کے اندر پھر یہ قائم ہے۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہوئی ہے ان کی، اور سب سے بڑا اس معاملے میں جو کردار ادا کیا وہ محمد حنیف نے کیا ہے۔ اس کے اوپر ایسی بدبختی ہے، پوری طرح وہ مثال اس کے اوپر فٹ آتی ہے، ایک بڈھے کی مثال جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے
کہ بالکل بڑھاپے میں آ کے اس کے باغ کے اوپر آ کے جو ہے نا وہ بجلی گری یا اللہ کا عذاب آیا اور سارا کیا کرایا اس کا غرق ہو گیا. یا اس بڑھیا کی مثال جس نے چرخہ کاتا بڑی محنت سے اور آخر میں آ کے غصے میں آ کے سارا چرخہ پھر اس نے دوبارہ روئی کے اندر تبدیل کر دیا, توڑ پھوڑ دیا. تو یہ غصے کے اندر ہوتا ہے معاملہ. محمد حنیف نے غصے کے اندر سب کچھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مخلص مومن بھائیوں کو اس شرک سے نکالے, اور جو شرک سے نکلے ہیں اللہ ان کو قائم رکھے, اور بالکل انہی اصولوں کے تحت, جن اصولوں کے تحت ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے طاغوتوں کا تیا پانچا کیا, بالکل اسی اصول کے تحت ان کا تیا پانچا کیوں نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو توفیق دی کہ بالکل ان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا دل مضبوط کیا کہ ان سب کی بولتیاں بند کر دی. الحمدللہ.